کہ میری بیٹی تمہارے ماں باپ کی خدمت نہیں کرے گی. جو بچی سامان جہیز کے ساتھ 2 لاکھ روپیہ لے کر آئے وہ اپنے ساس سسر کی خدمت کو فرض کیسے سمجھے گی؟ ظاہر ہے مفتی صاحب جس نے مجھ کو میری ذات کے ساتھ خرید لیا تو میں ان کا حکم مانوں گا، اور جس بیوی کا میں سر خرید غلام ہو گیا میں اس کا پاؤں دباؤں یا ان کا کہنا مانوں اور ان کے حکم کے مطابق چلوں. مفتی صاحب آپ ہی بتائے کہ ایک آدمی بیعت وقت 2 کام کیسے انجام دے سکتا ہے؟ چھجو میاں آپ نے کیوں نکالنے ہیں اپنے والد کو؟ مفتی صاحب ہم تو کا کہیے ہم تو جاہل ہوئیے جب تک پڑھا لکھا اسے بتائیے دل کا لیکن پھر بھی ہم اپنے بوڑھے باپ کا کارنامہ تورے بتا دیا. مفتی صاحب ہمارا نام چھجو میاں ہے. ہمارے نامے سے پتا چلا ہے کہ یہ بڑھا ہمارے بھائی کو کیسے پاس بول کے بڑکا کر کے. مفتی صاحب ہماری عمر 8 سال کی رہنا تو یہ بڑھا جوری کارخانہ میں ہمارے کماوے کے لیے بھیج دل کو، اور اسلامک ڈکشنری میں یہ بڑھا کو ایک تو ہمارے لیے اچھا سا نام تک نہ ملے. مفتی صاحب ہم جری کارخانہ میں پیسہ کما کما کے یہ بڑھا کو بھیج لیا، اور ہماری عمر 8 سال کی ہو رہا تو یہ جری کارخانہ میں بھیج دل کا، اور کمپنی میں روپیہ کماوے کے خاطر ہم ممبئی کے فٹ پاتھ پہ زندگی گزر لیا. اور کے بعد پیسہ کما کما کے بھیج لیا، اور یہ بڑھا خوب ہوٹل بازی کر کا مدو مستی کر کا ساری نیتا گیری بڑھا ہمیں کے پیسہ سے کر کا، اور یہ ہمارا تینوں بھائی جو ہے ایک ہی تعلیم ہمیں کے پیسہ سے ہولا. کیا بتائیے مفتی صاحب جب ہم جوان ہو لیا تو یہ بڑھا کیا کر کا خوب موٹی پارٹی دیکھ کر موٹی رقم کے لالچ میں ایک موٹی جیسی بھینس لڑکی سے شادی کرا دل کا. صاحب یہ سب کے باوجود ہم یہ بڑھا کا احترام کرتے رہ لیا، لیکن اور شادی کے بعد بھی پیسہ کما کما کے کو دیتے رہ لیا، لیکن یہ بڑھا کا کہنا کیا رہا کیا رے تو جتنا کماتا ہے اس سب کا پیسہ سب حساب ہمارے سامنے رکھ. اب مفتی صاحب تو ہی بتاؤ ہم ایک جوان آدمی رہ لیا، ہماری خواہش ہونا کہ ہماری بیوی خوبصورت اور اچھی بن کے ہمارے سامنے آتی، اچھا کپڑا پہنتی تاکہ ہمارے دیکھے میں اچھی لگتی. ایک مرتبہ یہ ہم اپنی بیوی کے لیے ایک تو ہوائی چپل لے لیا تو یہ بڑھا کیا گھر کا ارے تو تو جورو کا غلام ہو گیا ہے. اب مفتی صاحب تو ہی بتاؤ ایک ہمارے مان میں یہ بڑھا کا کتنا حق ہے؟ ایک زندگی گزارے کے لیے جتنی ضرورت ہے اتنے نہ حق ہے کہ ہمارا کمائی کا پورا پیسہ پورا حق ہے کو. مفتی صاحب اگر تو یہ بھی بتاؤ کہ ہماری بیوی ایک گھر میں بہو بن کے اور ہے یا نوکرانی بن کے اور ہے، ایسے یہ بھی پوچھوں کہ ہماری بیوی اپنے رشتہ دار سے یا میکے سے ملے کے لیے اجازت ہمارے سے لی یا ای بڑھا سے لیے. مفتی صاحب ہم اپنی کمائی سے کٹھیلا چھکنا گلگلہ والا جو ہے وہ کے بغل میں 2 کٹھا زمین خرید لیا اپنے نام سے تو ای بڑھا ہنگامہ برپا کر دل کا. اب مفتی صاحب تو ہی بتاؤ کہ اگر ہم ای بڑھا کے نام سے خرید لیے اور ایک ہی زندگی میں ہمارا بیٹے کا ہمارا انتقال ہو جاتے تو ہمارا بیٹا محروم ہوتے کہ نہ ہوتے تو ہی بتاؤ. ارے چچا کلو میاں جب آپ نے اپنے بیٹے کی صحیح اسلامی تربیت نہیں کی اور خود آپ نے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا اور آپ نے اپنے سب لڑکے کو بکاؤ مال بنا کر رکھا. انگریزی کی ایک کہاوت ہے کہ ٹٹ فور ٹائٹ، یعنی جیسے کو تیسا، جیسی کرنی ویسی بھرنی. جب آپ نے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تو پھر آپ ان سے اچھی امید کیسے رکھتے ہیں؟ سنیے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا. ان کے عہد خلافت میں ایک باپ نے اپنے اولاد کے فرائض ادا نہ کرنے کو یہ شکایت لے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں پہنچا. باپ نے یہ دعویٰ دائر کیا کہ امیر المؤمنین میرا لڑکا میرے حقوق ادا نہیں کرتا ہے اور میرے ساتھ ہر معاملے میں انتہائی بدسلوکی کرتا ہے. حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات پر اس لڑکے کو طلب فرما کر انہیں کہا کہ تم جو ہے اپنے باپ کے حقوق ادا کرو اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو اور ان کے ساتھ بے ادبی سے پیش نہ آؤ.
لیکن جب یہ بات کہا تو اس لڑکے نے کہا کہ اے امیر المومنین، کیا اولاد کے اوپر بھی ماں باپ کے اللہ تعالیٰ نے حقوق نہیں رکھے ہیں؟ تو امیر المومنین نے کہا کیوں نہیں، ماں باپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اولاد کے بہت سارے حقوق رکھے ہیں۔ باپ کا پہلا حق یہ ہے کہ باپ اپنے بچے کی ماں کے لیے صحیح اور سالم اور پاک دامن عورت کا انتخاب کرے، اور جب اس کے گھر لڑکا یا لڑکی کی پیدائش ہو تو اس کا ایک اچھا سا اسلامی نام رکھے، اور اسے قرآن کریم کی تعلیم خود دے یا تعلیم دینے والے معلمین قرآن سے اسے تعلیم دلوائے۔ جب لڑکے نے یہ جواب سنا تو لڑکے نے برملا کہا کہ اے امیر المومنین، سب سے پہلے ہمارے باپ نے ہماری ماں کا صحیح انتخاب نہیں کیا۔ میری ماں ایک مجوسی کی لڑکی ہے اور میرا ایک اچھا سا نام نہیں رکھا، اور مجھے قرآن کریم کی تعلیم بھی نہیں دی، نہ مجھے نماز سکھائی اور نہ مجھے قرآن کریم کی تعلیم دی اور نہ مجھے اخلاقی تربیت دی۔ تو حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑکے کی یہ شکایت سن کر باپ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ ان سے کہا کہ اب تم میرے پاس اپنے بیٹے کی یہ شکایت لے کر آئے ہو کہ میرا لڑکا میرے حقوق ادا نہیں کرتا، جبکہ تم نے پہلے ہی اس سے پہلے اپنے بیٹے کے حقوق کو ادا نہیں کیے۔ جب تم نے اپنے بیٹے کے حقوق کو ادا نہیں کیے، جب تم نے اسے اسلامی تربیت نہیں دی، جب تم نے اسے اسلامی تعلیم نہیں دی، جب وہ اللہ کے حق کو نہیں پہچانتا تو پھر تمہارے حق کو کیا پہچانے گا؟ بوڑھے میاں چاہیے کہ اسلام کے اندر بچے کو اسلامی تعلیم و تربیت کو ایک اہمیت اور ایک جو ہے اصلیت حاصل ہے، ایک اہمیت حاصل ہے، اور ہر بچے کے لیے جب کسی گھر میں بچہ ہو تو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو اسلامی تعلیم سے اور شرائط احکام سے اور اسلامی شریعت کے احکام سے اسے روشناس کرائے۔ یہ ماں باپ کا اہم فریضہ ہے۔ جب آپ نے بوڑھے میاں اس اہم فریضے کو ادا نہیں کیا تو اسی کا نتیجہ ہے کہ آج آپ کی اولاد آپ کے ساتھ اس طریقے سے پیش آ رہی ہے۔ باقیہ بات آپ جو ہے قاضی صاحب سے دریافت فرما لیں، وہ آپ کو سمجھا دیں گے۔ جناب کلو میاں، آپ کو تو تفصیلاً مفتی صاحب نے بات بتائی دی، میں حضور کے زمانے کا ایک قصہ سنا دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ والدین پر اولاد کی 3 ذمہ داریاں ہیں۔ سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کا کوئی اچھا نام رکھے، اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہو تو اس کو دین کی تعلیم دے، اور تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ بچے کی کفالت کرے، جب تک کہ بچہ کمائی پر نہیں آ جاتا اس کو کما کر کھلائے۔ یہ تینوں ذمہ داریاں والدین پر رکھی ہیں۔ تو حضور نے جب تینوں ذمہ داریاں کا ذکر فرمایا تو وہ بچہ کہنے لگا کہ میری والدین نے یہ تینوں ذمہ داری پوری نہیں کی۔ وہ بچہ کہنے لگا یا رسول اللہ، جب میں پیدا ہوا تو میرے ماں باپ نے میرا نام تنبل رکھا۔ تنبل عربی زبان کا لفظ ہے، عربی میں کہتے ہیں تنبل اس کیڑے کو جو گندگی پر بیٹھتا ہے، جو کیڑا گندگی پر بیٹھتا ہے اس کا نام تنبل ہے۔ جب میرے ماں باپ نے میرا نام تنبل رکھا تو مجھے تنبل ہی ہونا تھا۔ اور دوسری ذمہ داری میں دیکھے کہ جب میں تھوڑا سا بڑا ہوا تو میرے ماں باپ نے مجھے اونٹ چرانے کے لیے بھیج دیا، مجھے کوئی دین نہیں سکھایا، اور انہی بکریوں سے میں اپنا پیٹ بھی پالتا ہوں، اور سارا دن کمائی کر کے شام کو آتا ہوں اور بکریوں کا کام کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد میں تھوڑا سا بڑا ہوا تو مجھے اونٹ دے دیے گئے، اب میں اونٹ چراتا ہوں اور آپ نے مجھے بلایا ہے، میں اونٹ چرا کر آ رہا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا یہ ساری تیری باتیں ٹھیک ہے، لیکن تو نے ماں باپ کو کیوں مارا؟ تجھے مارنے کا کس نے سبق دیا؟ تو اس نے کہا مجھے سبق بھی یہی دیا گیا۔ تو حضور نے فرمایا کیسے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، جب میرے ماں باپ نے مجھے بکریاں اور اونٹ چرانے کے لیے طریقہ بتایا تو ایک بات یہ بھی بتائی کہ جب 2 اونٹ آپس میں لڑتے تھے تو میرے ماں باپ کہتے تھے کہ ان کو ہٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ لاٹھی اٹھاؤ، ایک اونٹ کو مارو اور دوسرے کو مارو۔ جب 2 اونٹ آپس میں لڑتے تھے تو میں لاٹھی اٹھاتا تھا اور ایک اونٹ کو مارتا